لندن کے شہر ایکسل میں ورلڈ ٹریول مارکیٹ 3 روز بین الاقوامی نمائش کا آغاز ہو گیا۔ اس سالانہ نمائش میں کم و بیش 2 سے 3 بلین پاؤنڈ مالیت کے تجارتی معاہدے طے پاتے ہیں۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس نمائش کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ 3 روزہ نمائش میں 5,000 مقامات کی ٹریول انڈسٹری، ٹیکنالوجی اور نجی کمپنیوں سمیت ٹریول پروفیشنل، صحافیوں، ڈیجیٹل ماہرین، طلباء، وزراء، سیاحت کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین راوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے شہر ایکسل میں ورلڈ ٹریول مارکیٹ 3 روزہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نمائش کا آغاز ہو گیا۔ اس سالانہ نمائش میں کم و بیش 2 سے 3 ملین پاؤنڈ مالیت کے تجارتی معاہدے ہوتے ہیں۔ ٹریول انڈسٹری کرونا وائرس کی وجہ سے پچھلے 2 سال دباؤ کا شکار رہی، تاہم انڈسٹری کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سعودی عرب، امریکہ، UAE اور یورپین ممالک کی جانب سے پرکشش پیکج متعارف کرائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی ٹورزم انڈسٹری کی جانب سے پہلی مرتبہ کراؤز سمندر میں چلانے کے بھی پیکج متعارف کرائے گئے ہیں۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی مختلف ریاستوں کی جانب سے بھی سیاحتی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے پرکشش سٹال لگائے گئے تھے۔ 2 سال قبل پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے خوبصورت مقامات کو فروغ دینے کے لیے سٹال لگایا گیا تھا، تاہم اس سال پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری سوئی رہی اور عالمی سطح پر پاکستان کی سیاحت کو فروغ دینے اور پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانے کا ایک اور موقع گنوا دیا۔ عیسائی باشندے پاکستانی سٹال کو ڈھونڈتے نظر آئے اور غیر موجودگی پر انتہائی مایوسی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے ہم یہاں پہ WTM لنڈن میں، جو کہ دنیا کی بہت بڑی نمائش ہوتی ہے، کہلائی جاتی ہے، یہاں پہ باقاعدہ ایگزیبٹ کرتے تھے، پارٹیسپیٹ کرتے تھے، پاکستان کو یہاں پروموٹ کرتے تھے۔ یہ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے، یہاں پوری دنیا سے ٹور آپریٹرز آتے ہیں ڈیسٹینیشن کو سیل کرنے کے لیے، تو یہاں سے ہمیں بہت سارا ریونیو ہمیں جنریٹ ہوتا تھا اور یہاں سے بہت زیادہ لوگوں کو پاکستان راغب کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سال یہاں پاکستان کا کوئی بوتھ نہیں ہے، پاکستان کی یہاں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس سال۔ Very disappointing is there is no Pakistani representation here. تو ہم جب آئے ہم آپس میں بھی یہی بات کر رہے تھے، ہم اپنا یہاں بزنس کرتے ہیں، اگر اچھا ہوتا کہ یہاں پہ ہم اپنے کولیگز کو، اپنے یہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کو بھی ساتھ لے کر بتاتے ان کو کہ یہ پاکستان کا سٹال ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ انڈیا کا اتنا بڑا سٹال ہے اور اس کے کوائٹ اے فیو اسٹیٹس کا سٹال ہے، کیرلا سم تھنگ ڈفرینٹ، تو پاکستان کے ناردرن ایریا کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان کو یہ بہت اچھا ہے اگر یہاں پہ سٹال، ابھی بھی 2 دن پڑے ہوئے ہیں اس ایگزیبیشن میں۔ جی بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہیں، بلکہ خان صاحب تو اکثر وہ اپنی اسپیچز میں بھی اعلان کرتے ہیں جی ٹورزم کو سپورٹ کریں، لیکن ادھر آگے دیکھ کے پتہ چلا کہ ہمارا تو سٹال ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں جو سینک ویوز ہیں، جو ہمارے ماؤنٹین رینج ہے، وہ لوگوں کو بارے میں بتانا چاہیے کہ پاکستان از آلسو سوئٹزرلینڈ آف ایشیا، سو آئی تھنک اس کو پروموٹ کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاحت کو فروغ دے کر اربوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حکومت کو آئندہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان کی سیاحتی انڈسٹری کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جا سکے۔ حکومت پاکستان کو اپنی پالیسیاں بہتر کرنے اور سیاحتی انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے۔ اپنے ممالک کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے لندن میں ہونے والی WTM میں شرکت کی، اس پہ ہزاروں افراد نے حصہ لیا۔ پاکستان کا سٹال کہیں نظر نہیں آیا، بہت سارے لوگ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، ہم بھی پتہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس اہم موقع پر کہاں سویا ہوا ہے۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین راوان، 92 نیوز، لندن۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں پاکستانی نیاد لارڈ میئر محمد افضل کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں مقامی کونسلر، سابق سفیر پاکستان اور مذہبی اور سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ صوفی شاعر میاں محمد بخش کے کلام نے تقریب کی رونق دوبالا کر دی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔
برمنگھم کثیر الثقافتی شہر ہے جس کی سٹی کونسل میں تقریباً 18 کونسلر پاکستانی نژاد ہیں جو کمیونٹی کی پہچان ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستانی نژاد لارڈ میئر محمد افضل یورپ کی سب سے بڑی کونسل برمنگھم سٹی کونسل کے لارڈ میئر بن چکے ہیں. لارڈ میئر محمد افضل کے اعزاز میں پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز علمی، ادبی اور روحانی بزرگ شخصیت سید نذیر حسین شاہ اور سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ نے تقریب سجائی جس میں کمیونٹی کی چیدہ شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر لارڈ میئر برمنگھم کونسلر چودھری افضل نے اپنے اعزاز میں منعقدہ استقبالیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہاں کے پالیسی میکر اداروں میں بھیجنا ہوگا تاکہ ہماری کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو. ممتاز علمی، ادبی اور روحانی شخصیت پیر سید نذیر حسین شاہ، برمنگھم کے سابق لارڈ میئر کونسلر سید شفیق حسین شاہ، سابق سفیر راجہ مسعود احمد خان اور دیگر نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری کمیونٹی نے برطانیہ میں ہر شعبہ زندگی میں اہم مقام حاصل کیا ہے. ہماری نوجوان نسل یہاں کی مین سٹریم سیاست میں بھرپور سرگرم ہے. تقریب کے بعد لارڈ میئر برمنگھم کونسلر افضل خان، سابق کونسلر راجہ یاز خان اور دیگر شخصیات نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب کا مقصد کمیونٹی کے اندر بہتر اچیومنٹ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا تاکہ ہماری نئی نسل میں بھی کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو سکے. ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی نژاد کونسلر اس وقت فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں. برمنگھم کے مشہور و معروف فیملی سید نذیر شاہ اور ان کے بیٹے سید شفیق حسین شاہ صاحب نے منعقد کی ہے میرے اعزاز میں. میں ان کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج برمنگھم کی جتنے بھی معزز حضرات ہیں، ایلیٹ ہیں، بزنس مین، ان سب کے کو مدعو کیا ہے. محفل کا اہتمام کیا ہے جس میں برمنگھم کے لارڈ میئر محمد افضل صاحب اور کمیونٹی کے کافی لوگ آئے. تو اس کا ایک تو یہ مقصد تھا کہ کرونا کے بعد کافی لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتی تھی، تو لیکن جو میسج دیا ہے کہ کرونا ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کی احتیاط کی جائے اور جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوایا ویکسینیشن کیے جائے. سب مل بیٹھے اور ہمیں پرانی یاد تازہ ہوئی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لارڈ میئر صاحب کا جنہوں نے آج ہماری اس محفل میں شرکت کر کے ہمیں موقع فراہم. تقریب میں معروف شاعر اور میاں محمد بخش کی شاعری کو زندہ رکھنے والے ستارہ کشمیر پانے والے حاجی بوٹا شدائی نے صوفیانہ کلام پیش کر کے سما باندھ دیا. آخر میں حاجی بوٹا شدائی کو میاں محمد بخش کی بنائی گئی تصویر کا تحفہ بھی پیش کیا گیا. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. جامعہ المدینہ کانٹری کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا جو مختلف شاہراہوں سے گزر کر اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوا. فضائے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے گونجتی رہی. تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں. برطانیہ کے مختلف شہروں کی طرح کونٹری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا. میلاد مصطفیٰ کا مرکزی جلوس جامع المدینہ مسجد سے نکالا گیا. جلوس کی قیادت صاحبزادہ پیر سید عرفان حسین شاہ مشہدی، صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی اور علامہ نبیل افضل قادری نے کی. موسم کی خرابی کے باوجود بچوں اور نوجوانوں سمیت فرزندان اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. جلوس کا جگہ جگہ استقبال کیا گیا. جلوس میں فضا ذکر مصطفیٰ سے گونجتی رہی. جلوس واپس مسجد المدینہ کونٹری میں اختتام پذیر ہوا جہاں میلاد کانفرنس منائی گئی. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علماء اور مشائخ کا کہنا تھا نبی کریم کی ولادت بسعادت کا جشن منانا برکت و ثواب ہے. Today young children, elders, people of all ages came together to express their love and to give the message that Islam is a religion of peace and we follow that messenger who Allah sent as a form of peace and mercy to all creation. جشن عید میلاد النبی اہل اسلام کا وہ عظیم الشان
ایک تبلیغ اسلام کا ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ جس سے پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک دین اسلام کا پیغام مثبت انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ 7واں سالانہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا، جس میں علماء کرام، مشائخ عظام کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میرے آقا رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، اور اسلام جو ہے وہ امن کا علمبردار ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا ہوگا تاکہ وہ عصری تقاضوں سے سیرت النبوی کی روشنی میں نبرد آزما ہو سکیں۔ برسٹل میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انہوں نے بابرکت محفل میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے طرز حیات پر ایمان افروز بیان کیا۔ اس موقع پر فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ تفصیلات کے لیے تنویر بخاری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ برسٹل کی سرزمین پر عاشقان مصطفیٰ نے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامع مسجد فیضان مدینہ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری نے خصوصی شرکت کی۔ محفل میں نعت خواں حضرات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے حاجی عبدالحبیب اتاری نے کہا کہ اگر ہم سب اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ہمیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا۔ انہوں نے خوبصورت انداز میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ ارے گناہگاروں، تم جتنی بار جاؤ آقا بلاتے ہیں، ساری زندگی رہو آقا پھر بھی اپنے دامن میں چھپاتے ہیں۔ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ مولانا عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے، جس پر عمل کرنے والے امتی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ نہیں بھولے، ہم کو کبھی نہیں بھولے، آج بھی نہیں بھولے اور قیامت کو بھی انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ ہمیں لے کے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ مگر امتی کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور محفل کے دیگر شرکا نے بابرکت محفل کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہاں مرکز بھی موجود ہے، اور آج ہم نے جو ٹاپک تھا ہمارے بیان کا، ایکچولی ہم یہ چاہتے تھے کہ ویورز کو قرآن پاک سے محبت کا درس دیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہم قرآن سے دوستی نہیں کرتے، تو آج ہم نے بیان میں کوشش کی کہ عاشقان رسول کو یہ پیغام دیں، اور قرآن کو اگر عشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا قرآن ہی نبی پاک کی نعت ہے۔ دعوت اسلامی دے اس فیضان مدینہ دے اندر بہترین پروگرام دا انعقاد کیتا گیا، جہدے وچ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدہ اللہ الباری نے بیان کیتا۔ ماشاءاللہ بہت فائدہ مند بیان، جہدے وچ تمام اس کمیونٹی دے بڑے چھوٹے بزرگ بچے سب نے شرکت کی تھی۔ محفل کے آخر میں شرکا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان امت مسلمہ کی خیر و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ بابرکت محفل کا اختتام ہوا۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ برطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنفرملین میں بھی روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے نعت خواں حضرات، جید علماء کرام اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔
محفل درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے چودھری خالد پرویز کی یہ رپورٹ۔ ہر چیز محمد تے رکھدا نت سنبھالی۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنفرملین کی فضا بھی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ یہاں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد کا اہتمام کیا، جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام، نعت خواں حضرات اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور شرکت کی۔ روح پرور محفل کی میزبانی کے فرائض مولانا حامد رضا نے ادا کیے۔ معروف نعت خواں محمد عثمان اطاری اور ساجد قادری نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ ہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام نے اردو اور انگلش میں دونوں زبانوں میں خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو بیان کیے۔ مولانا محمد سعد رومی، علامہ نثار علی اجاگری، مولانا عتیق الرحمان، مولانا مشتاق احمد نے عشق مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایمان افروز بیان کیا۔ اگر ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے تو آپ کی اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے تو ہر عمل پر ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، سب کو اللہ ایک ہے۔ محمد نعمت اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کا ہر نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم حضور کو راضی کر رہے ہیں۔ محفل کے آخر میں چیئرمین ڈنفرملین اسلامک سینٹر محمد اجاز نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ایسی بابرکت محافل کا انعقاد آئندہ بھی جاری رہے گا۔ We had a very nice attendance from the local community, and people from Dundee, Falkirk, Edinburgh, Glasgow have attended here, and it's been a fantastic mahfil. We had some very fine guests from Pakistan who had come along, Allama Nisar Ali, and we had Sajid Qadri and Hafiz Usman Atari here as well. روح پرور محفل کے آخر میں شرکا کی تواضع لنگر میلاد سے کی گئی۔ سینٹرل مسجد ڈنفرملین میں میلاد محفل کا انعقاد کیا گیا۔ یورپ، برطانیہ بھر سے علماء نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کا کہنا تھا کہ ہماری ینگ جنریشن ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی طرف خاص توجہ دیں۔ خالد پرویز، 92 نیوز، ڈنفرملین، اسکاٹ لینڈ۔ امریکی ریاست ورجینیا اور نیو جرسی میں الیکشن کا دنگل سج گیا۔ گورنر، اٹارنی جنرل، اسٹیٹ سینٹ سمیت دیگر سیٹوں پر الیکشن مہم آج ختم ہو جائے گی۔ 2 نومبر کو شہری اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ورجینیا میں ڈیموکریٹک پارٹی سے گورنر کے امیدوار ٹیری مکالف نے سپورٹ پر پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ امریکہ میں ان دنوں گورنر، اٹارنی جنرل، اسٹیٹ سینٹ کے انتخابات کا شور و غل ہے۔ ہر ریاست میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر رہی۔ کل ووٹنگ ہوگی۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے امیدواروں نے اپنے ووٹرز سے ملاقاتوں، انتخابی میٹنگ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ورجینیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار برائے گورنرشپ ٹیری مکالف کی اعزاز میں انتخابی جلسے کا اہتمام کیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر کی امیدوار خالہ ایالا بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ ریاست ورجینیا کے ڈیموکریٹ پارٹی سے گورنر کے امیدوار ٹیری مکالف نے 92 نیوز سے خصوصی بات کی اور کہا کہ پاکستانی کمیونٹی نے ہمیشہ میری سپورٹ کی ہے، جس کا میں شکر گزار ہوں۔ Well, my message to the Pakistani American community as governor, I will make sure that our state is open and welcoming to everybody. As governor, I constantly fought President Trump through his divisive politics,
I was the first, I believe, elected official when Donald Trump put the Muslim ban on those countries, and they detained Virginia residents, U.S. citizens, detained them at Dulles Airport. I went up and demanded that they be released. So I want every Pakistani American to know that I will be there to make sure that our state is open and welcoming to everybody. लेफ्टिनेंट गवर्नर की उम्मीदवार खाला अयाला का कहना था कि वो ख्वातीन को हर शुबा में बराबरी दिलाने का अज़्म लेकर आई हैं। Democrats delivered before and they'll deliver again, so we need you to come out and vote this November 2nd. Oh, early voting has already started. Please go sign, seal and deliver that ballot. And you have up to October 22nd to request it. वर्जीनिया स्टेट असेंबली की स्पीकर एलन फिलर का कहना था, वर्जीनिया में हमारा काम ही हमें जितवाएगा। We have 37 days left before the election. Nothing is more important than this election. We have made such strides for women, for health care, for gun violence prevention, for environment, for so many important issues. We've made a lot of progress the last 18 months. The Pakistani community has lifted itself up from just sheer will of working hard in the state of Virginia. They need a governor who's going to have their back in so many fronts. Obviously standing up for immigrants, but it's much more than that. It's small businesses run by Pakistanis. It is the fact that this is a governor that brought in tons of new employers and put 200,000 more people to work when he was governor. अमेरिका में 2 नवंबर को मकामी इंतखाबात के साथ साथ न्यू जर्सी, वर्जीनिया में स्टेट लेजिस्लेटिव के इंतखाबात भी होंगे। सेनेट, गवर्नर, ईवान नुमाइंदगान, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेयरशिप के लिए ओहदेदार अपनी किस्मत आजमाएंगे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। इमारात में मुकीम मारूफ बिजनेस टाइकॉन कामरान अहमद रियाज की जानिब से दुबई कौंसलेट में पासपोर्ट कौंसलर शेख वहाब रियाज की खिदमत के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के आला अहदेदारान समेत कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। तवील अरसे तक पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में पासपोर्ट कौंसलर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसर शेख वहाब रियाज के एजाज में ज़ोहराने का अहतमाम किया गया। तकरीब के शुरका ने शेख वहाब रियाज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। मेहमान खसूसी को तकरीब में आमद पर गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब के मेज़बान कामरान अहमद रियाज का कहना था कि कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर आकर जिस तरह शेख वहाब रियाज ने कम्युनिटी की खिदमत की वो काबिल तहसीन है। उम्मीद करते हैं कि अब वो जहाँ भी जाएंगे इसी तरह कम्युनिटी की खिदमत करते रहेंगे। शेख अब्दुल वहाब साहब के साथ जो वक्त यहाँ गुजरा, स्पेशली ये पास्ट 1.5-2 ईयर्स जो हैं ये बड़े चैलेंजिंग थे पूरी दुनिया के लिए। अच्छे भले मुल्क जो काफ़ी कैपेसिटी रखते थे वो भी परेशान थे, तो पाकिस्तान कौंसलेट ने और स्पेशली शेख अब्दुल वहाब जैसे हमारे जाले जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने फ्रंट लाइन पे जो खिदमात कौम की हैं वो खराज तहसीन के काबिल हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी पासपोर्ट कौंसलर दुबई शेख वहाब रियाज का कहना था कि उनके एजाज़ में जो तकरीब सजाई गई है इस पर वो कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान की तरक्की और तशख्खुस को सामने रखना चाहिए। दुबई में वक्त का पता ही नहीं चला क्योंकि दुबई उनका दूसरा घर है। वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ कामरान रियाज साहब का, इरफान रियाज साहब का और उनके बेटे उसामा का, जिन्होंने ये तकरीब का इनेकाद किया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि टाइम किस तरह गुजरा, तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि कभी नहीं लगा कि हम घर से दूर हैं। दुबई वाज लाइक अ होम टू मी। तब लगा कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बिल्कुल एक पाकिस्तान का शहर लगा जहाँ पे इतने सारे दोस्त मिले, इतनी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी मिली। और जैसे कहते हैं कि 1.6 मिलियन पीपल है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द दुबई सिचुएशन। तो डिफ़िकल्ट भी था लेकिन आसान भी था क्योंकि कम्युनिटी की बड़ी मदद रही हमें हर काम में, वो कोविड की सिचुएशन हो या डिस्ट्रीब्यूट के मसले हों या कोई भी इस तरह का काम हो, तो हमें कम्युनिटी की बड़ी मदद रही। सदर पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई अहमद शेखानी के इस मौके पर कहना था कि शेख वहाब रियाज प्रमोट होकर जा रहे हैं। उन्होंने जो कम्युनिटी के लिए काम किया वो काबिल सताइश है। कम्युनिटी उनकी खिदमात को याद रखेगी। आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है कामरान भाई ने, और ये प्रोग्राम अब्दुल वहाब शेख साहब के एजाज़ में रखा गया था। वहाब शेख साहब अपनी सर्विसेज के साथ प्रमोट होकर किसी दूसरी पोजीशन पर जा रहे हैं। उन्होंने जो कम्युनिटी की खिदमत की है, जो काम किया है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, वो काबिल सताइश है। और ये एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन था। ऑफ कोर्स उनकी खिदमत तो बहुत हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, लेकिन एक कम्युनिटी की तरफ से इस तरह का लंच करना या इस तरह का डिनर करना, ये उनके लिए एक ऑनर, छोटा सा ऑनरशिप है जो हम दे रहे हैं कामरान भाई की तरफ से। तकरीब में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात शबीर मर्चेंट, मियाँ उमर, इरफान अफसर अवान, इमरान फारूक, मुस्तफ़ा हिमानी समेत दीगर ने खास तौर पर शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी और कारोबारी शख्सियात को सवीनियर भी पेश किए गए। आखिर में शुरका की रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम
के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात।